إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا معه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالدين المشهور والعلم المعصور والنور الساطع والضياء اللامع والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود بھیجیے. سب سے پہلے تو یہ کہ گزارش ہے انتظامیہ سے بھی اور آپ حضرات بھی جو یہاں اندر ہوتے ہیں کہ وقت کا خیال رکھیں. شروع میں 10:10 پہ ہم ممبر ہمیں دے دیا جاتا تھا، شرف حاصل ہو جاتا تھا ہمیں. پھر 10:30 ہوا، کل 10:50 ہو گیا. سب کا ذکر حسین کا دل چاہتا ہے اور یہ ایک عبادت ہے کہ جس کا لحاظ کرنا چاہیے، اور اسی امام نے ہمیں وقت کی پابندی بھی سکھائی ہے. آج ہم نے انتظامیہ سے کہہ دیا تھا کہ آپ ہمیں 10:30 تک ممبر دے دیں. یہ بچے ہیں، سب کو شوق ہے پڑھنے کا، وہ ہے اب ایک کے بعد ایک پڑھتا رہ گیا تو ہمیں 11 بج جائے. ہماری صحت اس قابل نہیں ہے کہ ہم اتنی دیر تک انتظار کر سکیں. درود بھیجیں محمد علیہ. ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہمارے وہاں ہماری گھڑی میں 9 بجے ہی بجتے ہیں، 9:05 میں نہیں بجا کرتے. تو ہمیں یہ ڈیلیز جو ہیں یہ ہمیں پسند نہیں ہے، اور یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. ہم کیا کریں، 5 وقت اذان ہوتی ہے، 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے. ایک تاریخ مقرر ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھا جاتا ہے، چاند دیکھ کے عید الفطر منائی جاتی ہے. اب وہ ہمارے اگر تابع ہو جائے تو ہمارا خیال ہے 5 دن رمضان کو ڈیلے کر دیں اور 10 دن عید کو ڈیلے کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. درود بھیجیں. آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن اٹ از ان پرنسپل. یہی مطلب یہ کہ ہمیں جب وہ کریں تو وقت کا خیال کریں. جس مشہور سورہ مبارکہ کو ہم نے نام کلام قرار دیا ہے، اس کا ذہن میں ہمارے اس لیے آیا کہ اس کو آج سرنامہ کلام قرار دیں کہ آج کا دن منسوب ہے حزب دشت نینوا امیر لشکر حسین سے، اور ان کی زیارت میں جو پہلا جملہ آتا ہے وہ یہ ہے: السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح
اے عبد صالح آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو۔ تو یہ جو ہے بالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کو ہی عبد صالح کہا جاتا ہے۔ یہ ائمہ علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو ایسے ہی کہہ دیا، جو ان کی زیارت میں یہ آتا ہے تو وہ بلا وجہ نہیں آتا ہے، بلکہ یہ تصدیق ہے اس بات کی کہ حضرت عباس علیہ السلام ایک عبد صالح تھے۔ اور کیونکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسان، قرآن اور اہل بیت پہ ہے، اور انسان اور اہل بیت کے حوالے سے اور قرآنی آیات کے حوالے سے ہم انسان کے مختلف جو پہلو ہیں ان کو ایک ایک کر کے اجاگر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج بنیادی طور پہ گفتگو حضرت عباس علیہ السلام سے متعلق کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزوں کا سمجھانا ضروری ہے تاکہ جناب عباس علیہ السلام جو ہیں ان کی شخصیت واضح طور کے اوپر سامنے آئے، کچھ ان کی حیات مبارکہ کے کچھ گوشے کھلیں۔ جب ہم انسان کے بارے میں نظریات کو پڑھتے ہیں، مختلف فلاسفہ کے اور سوشولوجسٹ کے، اینتھروپولوجسٹ کے، تو اس میں ظاہر ہے بہت باتیں کی گئی ہیں، اس میں بہت باتیں کی گئی کہ انسان کی یہ ڈیفینیشن ہے، انسان ایسا، انسان ایسا ہے۔ بس ایک بات ہم جو آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام میں انسان کا تصور، الانسان کا تصور بغیر علم کے نہیں ہے، اور انسان کو ایک بہت ہی اعلیٰ اور اونچا مقام دیا گیا ہے اس کے علم کی وجہ سے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے صفات رکھی ہیں، جو پوٹینشلز رکھے ہیں، اس کے حوالے سے ایک بہت اونچا مقام دیا گیا ہے اس کو، جس میں سے کچھ آیات ہم پچھلے دنوں نقل بھی کرتے رہے ہیں اپنی پچھلی تقریروں میں۔ اور یہاں اس وقت ابھی ہمیں خیال آیا کہ انسان کامل یعنی مولا علی علیہ السلام کے دو اشعار ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ کہ امام فرماتے ہیں کہ اتحسب انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر وانت الکتاب المبین الذی باحرفہ یظہر المضمر۔ اس کا ترجمہ ہے اتحسب انک جرم صغیر، کیا تم سوچتے ہو، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم کوئی ایک چھوٹی سی مخلوق ہو، ایک چھوٹے سے جرثومے ہو، ایک چھوٹی سے سبجود ہو؟ وفیک انطوى العالم الاکبر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم اکبر، عالم کبیر تمہارے اندر چھپایا ہوا ہے۔ اور اکبر کی ترکیب یہ بتاتی ہے کہ ایک عالم تو وہ ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، جس کو ہم کائنات کہتے ہیں، تو اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی بڑا عالم انسان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود انسان کامل ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينَ الَّذِي، اور تم ایک ایسی روشن کتاب ہو، تم ایک ایسی روشن کتاب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينَ الَّذِي بِأَحْرُفِهِ يَظْهَرُ الْمُضْمِرُ، کہ جس کے افعال سے، جس کے کاموں سے جو مضمر حقیقتیں، چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں وہ آشکار ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو پتہ چلتی ہیں۔ کائنات کو ڈسکور کرنے والی تمہاری ذات ہے۔ تو اگر انسان اپنی ویلیو کو سمجھے، اپنی قدر کو سمجھے، اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کیا ہوں، دوسرے مذاہب، دوسری فلاسفیز، دوسرے نظریات انسان کو کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں؟
مثلا سوشلزم ہے، سوشلزم اور کمیونزم کے نزدیک انسان ایک ایسا وجود ہے کہ جو کماتا ہے اور کماتا ہے اور کماتا ہے، کسب مال کرتا ہے اور سوسائٹی کے کام آتا ہے۔ اس کو اسٹیٹ وہ دے دیتی ہے جس کو جتنا ہی اس کی ضرورت ہے، اور باقی وہ سب کمیونٹی کے پاس چلے جاتا ہے۔ لہٰذا شروع میں جب کمیونزم آیا تو ایک 50 سال تک یہ سلسلہ رہا کہ جو بوڑھے ہو جاتے تھے، جو کمانے کے قابل نہیں رہتے تھے، ان کو مار دیا جاتا تھا کہ یہ اب سوسائٹی کے لیے بیکار ہیں، ان کی ضرورت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی صورت سے اگر ہم بیان کرنا شروع کریں کہ کس مذہب میں کیا انسان کے وقت ہے، تو اسلام نے جس مرتبے پہ انسان کو رکھا ہے، اسلام نے جو اہمیت انسان کو دی ہے اور جس چیز سے انسان کو نوازا ہے، وہ ہمیں کسی دوسرے فلسفے میں کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے احسن تقویم پہ انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن یعنی اس کو وہ کتاب بنایا ہے، وہ کتاب اس کو بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے کائنات کے راز کھلتے ہیں، اور عالم اکبر اس کے اندر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اللہ کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے عزیزان محترم، تو پھر اسفل سافلین، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ اسفل سافلین انتہائی پس درجے تک گرتا چلا جاتا ہے، اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اب فیصلہ عقل انسانی کو کرنا ہے کہ وہ اپنی قدر و قیمت اپنے صرف کام سے، مال کمانے سے اور خرچ کرنے سے مقرر کرنا چاہتی ہے، یا وہ اپنی قدر و قیمت انسان کی قدر و قیمت اللہ کے پیغام کے مطابق مقرر کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں، جب انسان اپنی معرفت نہیں رکھتا، جب انسان اپنی معرفت نہیں رکھتا تو وہ اپنے آپ کو ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے کہ جو اس کے لائق نہیں ہے۔ لیکن اس کی ایک مثال ہم دیتے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں رستے میں اور آپ کو کوئی ایک چمکدار چیز نظر آئی، آپ نے اٹھا لیا، آپ نے اسے اٹھا لیا، یا آپ گھر میں کوئی پرانی صندوقچی دیکھ رہے ہیں، کوئی پرانی ڈرار دیکھ رہے ہیں اپنے ابا دادا ابا کے وقت کی، اس میں کوئی چمکدار آپ کو ٹکڑا نظر آیا، آپ نے کہا پتہ نہیں شیشہ ہے یہ یا ہیرا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ شیشہ ہی ہوگا، ہیرا کہاں سے ہو سکتا ہے، دادا ہمارے کوئی ایسے آدمی تو تھے نہیں اتنے پیسے والے، یا باپ ہمارے والد ایسے تو تھے نہیں، تو یہ شیشہ ہی ہوگا۔ آپ نے ایک آدھ سے بات کی گھر والوں سے، بیوی سے، بہن سے، اس نے کہا ہاں ابا کے پاس تو کبھی ایسی قیمتی چیز آئی نہیں۔ اس نے اٹھا کے آپ نے اس کو فلش کر دیا، پھینک دیا آپ نے اس کو، وہ جھاڑو میں چلا گیا۔ تھا وہ ہیرا کسی جاننے والے اور جانچ رکھنے والے کے ہاتھ میں وہ آتا تو کہتا اچھا بھائی تم اس کو پھینک رہے ہو تو مجھے 100 روپے میں مجھے دے دو۔ پھر آپ سوچتے کہ ہیں میں تو اس کی قیمت اتنی بھی نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو کوڑے میں پھینکا جائے، یہ 100 روپے دینے کو کاہے کو تیار ہے۔ اور پھر اگر آپ اس کو کسی جوہری کو دکھاتے تو کہتا بھائی یہ تو ہیرا ہے، یہ تو کاٹ بھی ہیرے کی ہے اور یہ ہیرا ہی ہے، تب آپ کو اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ تو انسان جب اپنے سے نیچے کی مخلوقات کے سامنے جھکتا ہے تو گویا وہ اپنی قدر و قیمت کو کھو دیتا ہے، اس کی پہچان نہیں رکھتا، تب وہ اپنے سے نیچے کی مخلوقات کے آگے جھکتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے، ان کو حاجت روا مانتا ہے اور ان کو اپنا سب کچھ مان لیتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی قدر و قیمت سمجھتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کو اللہ کی، اپنے رب کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں کتنا قیمتی ہوں۔ جب انسان اپنے کو قیمتی سمجھنے لگتا ہے، جب اپنے کو اپنی قیمت کا اس کو پتہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ اور کھوج میں لگتا ہے
کہ اچھا میں اور کتنا قیمتی ہوں اور پھر اور کتنا قیمتی بن سکتا ہوں، جس کو ہم لوگ آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن۔ پہلے کیا ہوتا تھا، میٹرک کی ٹائپنگ سیکھ لی آج سے 50 سال پہلے، ان کا کہ بچہ ہمارا جو ہے نا وہ روزگار پہ لگ گیا ہے، 300 روپے اس کی تنخواہ ہے اور ٹائپنگ بھی اس کو آتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کا رشتہ بھی کر دیتے تھے اور رشتہ ہو بھی جاتا تھا، لڑکیاں دے دیا کرتے تھے۔ اب کیا ہے، آپ نے کہا کہ لڑکا BBA کیا ہوا ہے، اچھا تو اب یہ کافی نہیں ہے، ویلیو ایڈیشن اس میں اور کہاں کا کیا ہوا ہے، کسی ایسی یونیورسٹی کا ہے، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ فلاں لمس کا کیا ہوا ہے یا IBA کا کیا ہوا ہے یا اور کہیں کا، کہاں بھائی یہ تو ٹھیک ہے، اچھا آگے کیا ارادہ ہے بھائی، اب آپ یہاں پہ رک جائیے، آپ کو اتنی معرفت ہوگی کہ یہ کما کے کھا لے گا، بیٹی آپ کی بھوکی نہیں مرے گی، ٹھیک ہے نا، نہیں یہاں پہ رک جائیے، نہیں ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب آگے کیا ارادہ ہے، ان کا آگے ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ MBA کرے گا اور اب رزلٹ آ جائے تو اس کے بعد MBA کا داخلہ ہوگا، پھر انشاءاللہ یہ MBA کر لے گا۔ اب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ابھی تو 2-3 سال ہیں، سوچیں گے دیکھیں گے اور اس وقت پھر بات کریں گے جب یہ بچہ MBA کر جائے گا اور پھر جاب میں لگ جائے گا۔ یہ کیا یہ لوگ بیوقوف ہیں؟ نہیں، ہر چیز ویلیو ایڈیشن چاہتی ہے، ہر شے ویلیو ایڈیشن چاہتی ہے کہ اس کی ویلیو بڑھے۔ دیکھیں ایک پتھر نکلتا ہے کان سے، کسی کان سے ایک پتھر نکلتا ہے، عقیق نکلا، یہ ہم پہنے ہوئے اپنے فیروزہ ٹرکس ہم پہنے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ اگر ہم نہ پہچانتے ہوں، کوئی نہ پہچانتا ہو، کیونکہ پتھر ہے، اس پہ کالی کالی لکیریں پڑی ہوئی ہیں، اس کو کاٹ کے تراش کے اس کو ایک شیپ دے کر اور اس کو مارکیٹیبل بنایا گیا، ٹھیک ہے، جب یہ مارکیٹیبل بن گیا تو اب اس کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہے، اتنی سے بھی بڑی اس کی قیمت ہوگی۔ تو ویلیو ایڈیشن جو ہے، لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کی آپ دیکھیں کتنی چیزیں بنتی ہیں مختلف طریقے سے، چھری اس سے بنتی ہے، ایک اوزار مختلف قسم کے اس سے بنتے ہیں، ساری چیزیں اتنی پوری اسٹیل ملز کھلی ہوئی ہیں، خرات کا کام ہوتا ہے، اس میں کون سا پرزہ نہیں بنتا ہے بھئی، یہ لوہے کا ایک ٹکڑا کہ جو پڑا رہے گا اس میں زنگ لگ جائے گا، اس میں آپ کیا کر رہے ہیں، کہ ہم ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں، اور جب وہ ویلیو ایڈیشن بن جاتی ہے تو لوہے کا وہی ٹکڑا کہ جو آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں زنگ لگ گیا، آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد وہ ہزاروں روپے میں آپ خریدتے ہیں۔ تو انسان ہمیشہ ویلیو ایڈیشن کی طرف جاتا ہے، اور قوموں کی ترقی کا راز یہی ہے کہ اگر قومیں اپنے اندر ویلیو ایڈیشن نہیں کرتی تو سمجھ لیے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد اس دنیا میں ان کا نام و نشان جو ہے کسی قابل ذکر شے کی طرح نہیں رہ جائے گا۔ تو عزیزان محترم، جو انسان ہے، خود انسان میں بھی پیدا تو سب ایک طرح سے ہوتے ہیں، پیدا سب ایک طرح سے ہوتے ہیں، اور جب پیدا ہوتے ہیں تو بیشتر کی الحمدللہ دونوں آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، دماغ بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ انسان میں، لڑکے میں، لڑکی میں فرق کہاں سے پیدا ہوتا ہے، وہ آپ اگر غور کریں تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا ایک معیار دیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قیمت کل مرء ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت وہ ہے کہ جن اوصاف سے، جن کوالٹی سے، جن ایٹریبیوٹ سے کو اس نے اپنے اندر پیدا کیا اور گرو کیا۔ ایک جملے میں امیر المومنین ہے نا، انہوں نے سارے آپ کے مسائل حل کر دیے۔ ہم جب کسی کو ایویلیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں جو چیزیں دیکھتے ہیں، امام فرماتے ہیں وہی تو اس کی قدر و قیمت ہے۔ اب اگر ہم اپنی قدر و قیمت نہیں بڑھائیں گے
نہیں بڑھائیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور وہ قدر و قیمت کیسے بڑھتی ہے؟ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے نہیں بڑھتی، وہ شیعہ کے گھر پیدا ہونے سے نہیں بڑھتی، وہ کسی اور مذہب کے وہاں پیدا ہونے سے نہیں بڑھتی، بلکہ یہ بڑھتی ہے ایمان اور عمل صالح سے، کہ انسان ایمان کی یقین کے کس درجے پر ہے اور عمل صالح اس کا کیسا ہے، کیا عمل ہے اس کا۔ ابو جہل اپنے وقت میں جب وہ تھا، اسلام کے زمانے میں بھی جب تو جنگ احد میں مرا ہے، واصل جہنم ہوا، اور اس سے پہلے عہد جاہلیت میں حکیم اور دانا مشہور تھا ابو جہل، ابو الحکم اس کو کہتے تھے، اس سے فیصلے کرواتے تھے، لیکن اس کی ویلیو کیا ہے؟ ایمان اور عمل میں کیونکہ وہ پورا نہیں اترا، قبول ہی نہیں کیا اس نے، لہٰذا وہ کافر رہا، اور آج بھی اس کو کافر بھی کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر لعنت بھی بھیجی جاتی ہے۔ تو کسی گھر میں پیدا ہو جانا یا یوں ایک آدھ صفت کا ایکسٹرا آرڈینری ہونا انسان کی ویلیو نہیں مقرر کرتا، وہ آن دا ہول ایک اچھا انسان ہو، آن دا ہول ایک اچھا انسان ہو، ایک ویلیو والا انسان ہو، ویلیوبل انسان ہو، اور اپنی ویلیو میں ایڈیشن کرتا رہے، تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ معاشرے میں متعین ہوتی ہے۔ ہم لوگ جب جاتے ہیں انٹرویوز کے لیے مختلف یونیورسٹیز وغیرہ میں، سلیکشن بورڈ میں، تو مثلا فرض کیے کہ عربی کا کوئی وہ ہے، اس نے اپلائی کیا لیکچررشپ کے لیے یونیورسٹی میں، تو اب اس کا جب ہم انٹرویو لیں گے نا، لیتے ہیں، تو ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ بتاؤ نابغہ زبیانی کون تھا اور امرؤ القیس کون تھا اور کیا تھا کیا نہیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں آج کے کسی دو بڑے شعراء کے نام بتاؤ، آج کے دو بڑے ادیبوں کے نام بتاؤ، کہ اگر آپ کی نالج اپ ڈیٹڈ ہی نہیں ہے اور آبسلیٹ ہے تو پھر آپ کا فائدہ ہی معاشرے میں کچھ نہیں۔ آپ کی نالج اپ ڈیٹڈ ہونی چاہیے، تب پھر آپ کی ویلیو ہے۔ آپ کسی فائنینشیل پوسٹ کے لیے گئے انٹرویو دینے، وہ آپ سے پوچھے گا ڈالر کا آج کا ریٹ کیا ہے، وہ آپ سے تھیوریز بعد میں پوچھے گا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے، پوچھے گا آج کا ریٹ کیا ہے، کہیں گے وہ تو میں آیا ہی نہیں دیکھ کے، اور دیکھ کے آپ نہیں آئے تو پھر آپ ایک کونے میں بیٹھیے، کیونکہ نالج آپ کی اپ ڈیٹڈ نہیں ہے۔ یہی چیز ہم ممبر کے لیے اور علماء کے لیے بھی کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے، کہ اپنی نالج کو اپ ڈیٹڈ رکھیے۔ ہم سے بعض اوقات مجلسیں ہو رہی ہیں، لوگ سن بھی رہے ہیں، اس پہ بھی میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ یہ سب باتیں آپ کیا کر رہے ہیں، جینیٹکس کی، رسک کی، اس کی۔ بھائی آج کا جو بچوں کا اور یوتھ کا اور ینگسٹرز کا وہ ہے انڈرسٹینڈنگ لیول، وہ انہی چیزوں سے بنا ہے۔ اگر ہمیں وہ نہیں پتا تو ہم اپنے مذہب کا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ ہم کون سی 1400 سال پرانی لغت استعمال کریں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یعنی یہ پتہ نہیں آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں، ہم اسی وقت انٹرنیٹ پہ جا کے اس کو چیک کر لیں گے اور بتا دیں گے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا آپ نے بلا وجہ کسی کی بات کسی کے سر لگا دی ہے۔ 1 منٹ لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے انٹرنیٹ پہ یہ چیزیں گوگل پہ اس پہ پتہ کرنا، پوری ہزاروں لائبریریاں موجود ہیں، لاکھوں کتابیں۔ تو اپنے کو بحیثیت قوم کے، بحیثیت فرد کے اپ ڈیٹڈ رکھیے، اور ممبر کا یہ فرض ہے کہ دین کے بارے میں بچوں کو، نوجوان نسل کو وہ اپ ڈیٹڈ رکھے اور ان کو نئی معلومات جو ہیں وہ فراہم کرے، دین پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان سوالات کے جوابات دیں۔ ہم نے یہاں کی انتظامیہ سے کہا ہے کہ کوئی ایسے لیکچرز رکھیں کہ جس میں لیکچر تو چھوٹا سا ہو، لوگ ہوں کہ جو سوالات کریں تاکہ ان کے جوابات کو ایڈریس کیا جائے، اور اس میں سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، کیونکہ جو یہ کہتا ہے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ جس چیز کا پتہ نہیں ہے اس کو کہہ دو پتہ نہیں ہے، پڑھ کے ریسرچ کر کے پھر بتاؤں گا، اگلی نشست میں پوچھ لیں۔ تو علم اور کمیونٹی جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح آگے بڑھتی ہے
تو اب ہم اپنے موضوع کے اوپر آتے ہیں. یہ بھی ہمارا موضوع ہی ہے کہ انسان کو الانسان بننے کے لیے، اور پھر یہ کہ وہ اگر اپنے میں ویلیو ایڈیشن نہ کرے تو جو شریعت کا معیار ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترتا. ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا آیا مبارکہ میں فرمایا گیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ عصر کیا ہے؟ ترجمہ کر دیتے ہیں زمانہ. اس کا ترجمہ زمانہ نہیں ہے. آپ میں سے اگر کوئی ریگولرلی بازار سے جوسز لے کر پیتا ہو، جو اسٹینڈرڈ کے جوسز بازار میں ملتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے مڈل ایسٹ سے تجارت شروع ہوئی ہے تو عربی میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. مثلا لکھا ہوتا ہے عصیر التفاح، یعنی سیب کا جوس یا سیب کا رس. تو یہ عصر میں جو والعصر کا عصر ہے اس میں یہ لگا دیں تو وہ عصیر بمعنی جوس کے اور ایکسٹریکٹ کے ہو جاتا ہے. والعصر کے معنی یہ ہے کہ ایسا زمانہ کہ جو آہستہ آہستہ گزرتا ہے. علماء نے کہا کہ یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے برف آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ نہیں بیچتے ہیں آپ برف رکھی ہوئی ہے، آپ نہیں چاہتے کہ پگھلے، لیکن آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ پگھلتی رہے گی. تو العصر ایسا زمانہ ہے کہ جو زمانہ گزرتا جاتا ہے آہستہ آہستہ، اور جو اس زمانے میں رہ رہا ہے اس کا نقصان ہوتا چلا جاتا ہے اگر وہ اس کو نہ سنبھالے. لہٰذا آپ نے برف بیچنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر 2 بوریاں رکھ کے اور یہ کر کے وہ بیٹھتے ہیں تاکہ یہ آہستگی سے گھلے. یہ نہ ہو کہ 1 گھنٹے کے بعد برف ختم تو وہ بیچارہ بیچے گا کیا. تو والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عصر کی وضاحت بھی کر دی کہ تاریخ جو آہستہ آہستہ گزرتی چلی آ رہی ہے، پیدائش کائنات سے لے کر اور اب تک آہستہ آہستہ گزرتا چلا آ رہا ہے جو زمانہ، اس میں اگر انسان پہ نظر ڈالو تو وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. گھاٹے میں کس طرح سے ہے کہ وہ اپنے طور کے اوپر ترقی کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے ہم نے ترقی کی، فلاں تہذیب دیکھ لی، فلاں تہذیب دیکھ لی، فلاں تہذیب دیکھ لی، لیکن ہم تہذیب میں 4 چیزیں اہم دیکھتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی درست ہے. 4 چیزیں اہم ہیں اس میں. ایک انسان کا انسان سے خود سے ربط، دوسرے انسان کا دوسرے انسانوں سے ربط، دوسرا پہلو، تیسرا انسان کا اس کائنات سے ربط، اور چوتھا انسان کا اپنے رب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط. اور باقی جو تینوں روابط ہیں ان کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط کے اوپر قائم ہے. جتنا جس کا اللہ سے ربط مضبوط ہوگا اتنی اس کی اپنی ذات مضبوط ہوگی، اس کا لوگوں سے ربط مضبوط ہوگا، اس کا کائنات سے ربط مضبوط ہوگا، اور وہ دنیا میں ایک کامیاب اور کامران انسان ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اللہ سے اس کا رابطہ مضبوط اور مستحکم ہو. وہ پھر حقوق و فرائض کے اوپر جب نظر کرتا ہے کہ میری ذات کی کیا حق ہے، میری ذات کا حق یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی حفاظت کروں، اپنی صحت کی حفاظت کروں، اپنی عزت کی حفاظت کروں، اپنی عصمت کی حفاظت کروں، اپنی عفت کی حفاظت کروں، اپنے معاش کی حفاظت کروں، اور میرے جو تعلقات ہیں، دوسرا پہلو کہ میری ماں ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرا باپ ہے، میری بہن بھائی ہیں، پھر معاشرے کے افراد ہیں جن کے حقوق اللہ کے رسول نے بتائے، پڑوسی کا حق ہے اور لوگوں کا حق ہے. اس طرح سے انسان کا انسان پہ حق ہے. وہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دی. لیکن یہ سارے تعلقات اللہ کے بتائے ہوئے، اس کے رسول کے بتائے ہوئے نسخے اور پیراڈائم کے مطابق ہوں گے. کائنات کو کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب فاتح کی حیثیت سے کسی دوسرے علاقے میں داخل ہو تو درخت کو نہ کاٹنا، فصلوں کو برباد نہیں کرنا، عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کو نہیں مارنا، ٹھیک ہے، جو تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں ان سے جنگ نہ کرنا،
جو لوگ اپنی عبادت خانوں میں اور اس میں بیٹھے ہوئے اپنی عبادت کر رہے ہیں، دنیا کا دوسرا کا کام نہیں کر رہے، ان کو بلا وجہ چھیڑنے کی اور ان کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں اپنا کام کرنے دینا ہے۔ یہ مولا علی کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ احکام ہیں کہ جو کتابوں میں موجود ہیں۔ اور دیکھو مسلمان پہ مسلمان ہاتھ نہ اٹھائے۔ جب خوارج سے جنگ ہوئی ہے امیر المومنین کی اور امیر المومنین کو فتح ہوئی تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ دیکھو یہ مسلمان ہیں، بھاگتے کا پیچھا نہ کرنا، بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، جو بلا وجہ کسی کے پیچھے جا کے اس کا اسلحہ اور سامان نہ لوٹنا، اس کو سلب کہتے ہیں اصطلاح فقہی میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی صورت سے مسجدوں میں نہ ان کی گھس جانا، عبادت خانوں میں، یہ سارے احکام امیر المومنین نے دیے ہیں۔ کس کے لیے دیے ہیں؟ ان کے لیے کہ جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی اور خوارج کہلائے۔ وہ صحابہ نہیں تھے، وہ تابعین نہیں تھے، وہ تبع تابعین نہیں تھے، کون تھے؟ مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے تھے۔ تو امیر المومنین نے خود اپنا حق بتا دیا کہ ایک مسلمان کا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دوسرے کے پر کیا حق ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس سے کہو کہ لست بمومن، کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہ ہمارا مذہب آل انکلوسیو ہے، اس میں اختلاف آراء سے، اختلاف فقہی آراء ہوں چاہے عقائد کی آراء ہوں، اس میں اختلاف سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پہ حساب کتاب پہ ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے، چاہے اس کی تعبیر ہم سے یا دوسروں سے مختلف کیوں نہ ہو۔ اس کا خون بہانے کا نہ ہمارے ائمہ علیہ السلام اجازت دیتے ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ جب میثاق مدینہ ہوا ہے، میثاق مدینہ ہوا ہے، اس کو پڑھیے، اس میں یہودی اور نصارہ اور مجوس سب کا نام لے کے کہا ہے کہ یہ سب ایک ملت ہیں مسلمانوں سمیت۔ They are the citizens of state of مدینہ، اور ان کو ان کے مذہب کے مطابق سارے حقوق حاصل ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں نا اب ہماری حکومت آ جائے گی تو ہم تو یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے۔ رسول اللہ کی یہ تعلیم نہیں ہے، مسلمانوں کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ اگر ہم شیعہ اس بات کو دیکھیں، ہمارے ائمہ کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ سے کسی معاملے کی تشریح میں اختلاف کرتا ہے تو آپ اس کو گمراہ، کافر، یہ وہ سب کہہ دیں اور اس کے خلاف لگ جائیں کہ اس کو تو ذلیل کر کے چھوڑنا ہے۔ یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے، ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا نہیں۔ انہوں نے آل انکلوسیو پرسپیکٹو دیا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلو، تبلیغ کرتے رہو، سمجھاتے رہو، حق کا راستہ دکھاتے رہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ سے کسی بھی معاملے میں کوئی رائے کا اختلاف رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب اس کو ہم اپنے موضوع پہ اگر دوبارہ لے کر آئیں تو امیر المومنین نے ان سے زیادہ تو ہم اسلام نہیں جانتے، ہم اور آپ ان سے زیادہ تو اسلام نہیں جانتے، بھئی جو انہوں نے فرما دیا وہ اسلام ہے۔ ان سے پوچھا گیا، جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی، ان سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اخواننا فی الدین بل بغوا علینا، نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے پورا۔ یہ دین کے رشتے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رشتے سے ہمارے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیٹس اٹ۔ نہ ان کا خون بہانا جائز ہے، نہ ان کی عورتوں کو باندیاں بنانا جائز ہے، کوئی چیز نہیں۔ اسی صورت سے آپ دیکھیں اور دیگر جنگوں میں اور اس میں تو والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے اور ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ
کہ اگر تم دین کو نہیں مانو گے تو تمہارے اسٹینڈرڈ تبدیل ہو جائیں گے، اور تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے کہ اسلامی اسٹینڈرڈ کو، ان کے معیار کو، اسلام کے دیے ہوئے معیار کو نظر انداز کیا گیا، لہٰذا فرقہ واریت بھی ہوئی، ایک دوسرے کا خون خرابہ بھی ہوا، ساری چیزیں اسی وجہ سے ہوئی، ساری باتیں اسی وجہ سے ہوئی۔ آج بھی جو ہماری قوم خوف زدہ ہے کہ قریب کے شہر میں، ملک میں یہ تبدیلی آ گئی، وہ تبدیلی آ گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیراڈائم ہے مسلمان ہونے کا، ہم سوچتے ہیں کہ ان کا پیراڈائم اور ہے، ہمارا پیراڈائم اور ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ماضی والا سلوک ہو، لہٰذا لوگ اسکیئرڈ ہیں۔ تو ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، اور ایمان لانے سے مراد صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، اس کے بعد اس کی تصدیق ہونا چاہیے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک کام، صالح کام انجام دیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ثابت قدمی کی نصیحت کرتے ہیں کہ جب برا وقت آئے گا، کوئی کڑا وقت آئے گا، کہیں تم ہوگے اور اپنے مذہب پہ عمل نہیں کر پا رہے ہوگے، تو اس وقت استقامت دکھلانا، صبر دکھلانا، اپنے موقف کے اوپر قائم رہنا اور اس کے اوپر عمل کرتے رہنا، یہ 4 خصوصیات ہیں جو بتائی گئی ہیں۔ اب حضرت عباس علیہ السلام کو آپ دیکھیں، درود بھیجیں محمد علیہ، ایک عام انسان کی حیثیت سے دیکھیں تو حضرت علی علیہ السلام نے جو جنگیں لڑیں اپنے دور حکومت میں، اس وقت 13 سال حضرت کی عمر تھی، 13 سال عمر تھی، جو چیزیں ہو رہی تھیں اور مولا کی گود کے پلے ہوئے تھے، جو واقعات ہو رہے تھے، کیا حضرت عباس علیہ السلام کو ان کی سمجھ نہیں تھی؟ کیا وہ مخالف اور موالف کو نہیں سمجھتے تھے کہ کون ہمارا مخالف ہے، کون دوست ہے؟ فوجوں کا رویہ کیا ہے کہ مولا علی کھڑے ہو کے بار بار، آپ نہج البلاغہ پڑھ لیے کہ وہ خطبہ دے رہے ہیں، فوجوں کو ابھار رہے ہیں کہ چلو بھائی مدد کے لیے میری چلو، جنگ کے لیے چلو، کیونکہ اس وقت میری اس کو اسٹیٹ کو اور میری حکومت کو خطرہ ہے اور یہ لوگ باطل پہ ہیں، چلو لڑائی کرو۔ لیکن لوگ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک ایک جنگ میں 6-6 7-7 خطبے دیے امام نے، اور پھر مشکل ہوئی جانے میں، لیکن گئے، بہرحال چاہ نہ چاہ جانا پڑا، خواہ مخواہ جانا پڑا۔ تو کیا حضرت عباس علیہ السلام ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ ٹھیک ہے عملی حصہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن اس چیز کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیا انہیں نہیں پتہ تھا کہ جنگ صفین میں وہ شریک تھے؟ کیا انہیں نہیں پتہ تھا کہ جنگ صفین میں وہ موقع آیا کہ جب امام کے لشکر نے پل پار کیا اور دوسری طرف اترے، تو دوسری طرف نہر تھی، اس کے اوپر غیروں نے قبضہ کر لیا اور پانی لشکر امام پہ بند کر دیا اور کہا کہ ہم پانی نہیں دیں گے؟ تو پانی کا بند کرنا حضرت عباس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کہ کربلا میں جو بند ہوا، کو پتہ تھا کہ جو ضد اہل بیت ہیں وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہاں ایک تاریخ میں ایک بڑا جملہ ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے مخالف کیمپ سے آیا، وہ جملہ یہ آیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب لڑ کے ان کے لشکر نے اس نہر پہ قبضہ کر لیا تو امیر شام نے کہا کہ اب پتہ نہیں علی کیا سلوک کریں گے، اب علی پانی بند کر دیں گے۔ اس نے کہا، عمر بن سعد بن ابی وقاص نے کہا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اب علی پانی بند کر دیں گے۔ تو امیر شام نے کہا تم علی کو نہیں جانتے، وہ کبھی پانی بند نہیں کریں گے۔ جو کریکٹر کا فرق ہے کہ جو نبی کی گود میں پلا ہو اس کا کریکٹر کیسا ہوتا ہے، اور جو بعد میں ایمان لائے کسی وقت بھی ایمان کا اظہار کرے اس کا کریکٹر کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے تو بند کروا دیا تھا پانی، اب علی نے چھین لیا ہے تو علی کبھی بھی بند نہیں کریں گے پانی۔ کیوں کہ یہ فری گفٹ آف نیچر ہے سب کے لیے۔
وہی ہوا، مولا علی نے خطبہ دیا اور ان کا تم پر کوئی بندش نہیں ہے، جس کا جی چاہے آئے پانی پیے، جانوروں کو پلائے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو کیا حضرت عباس علیہ السلام ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ پھر جنگ ہوتی ہے، 2 جنگیں 3 جنگیں، لیلۃ الحریر آتی ہے جو جنگ نہروان کی جنگوں میں سب سے زیادہ شدید رات گزرے، اس کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ ہزاروں مسلمان اس میں مار دیے گئے، حضرت علی کی لشکر سے بھی اور مخالف لشکر سے بھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ امیر المومنین کی فتح ہوئی، تو آپ نے جیسے مکہ میں رسول داخل ہوئے تھے، لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، تمہارے اوپر آج کوئی کسی قسم کی گرفت نہیں۔ تم نے گویا اپنے امیر کی بات مانی، اس لشکر نے اس کے مانی، لیکن یہ کہ جو اسلامی پیراڈائم ہیں وہ باقی رکھے جائیں گے، تم میں سے کسی سے انتقام نہیں لیے جائیں گے۔ چنانچہ سب لوگوں نے اپنی زندگی اسی وقت سے دوبارہ نارمل زندگی شروع کر دی۔ تو یہ اسوہ ہے۔ اور جب یہ حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے تھا، امام حسین کے سامنے نہیں تھا، کہ جو اس جنگ میں شریک تھے۔ تمام جنگوں میں جو حضرت علی کے دور میں لڑی گئی ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ہمیشہ میمنہ کے سربراہ رہے ہیں اور خوب جنگیں کی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کوئی ایسے نازوں کے پالے ہوئے وہ کیے ہوئے نہیں تھے کہ رسول کے نواسے ہیں تو کوئی کام نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے بھرپور عملی زندگی گزاری ہے، اور یہی حال حضرت عباس علیہ السلام کا تھا۔ درود بھیجو محمد۔ حضرت عباس کی جو شان ہے وہ بالکل جدا ہے عام لوگوں سے کہ جنہوں نے کربلا میں اصحاب نے جنہوں نے شرکت کی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جن کے لیے علماء اور فقہاء نے ہمارے لکھا کہ وہ عالم اور فقیہ اہل بیت تھے اپنے زمانے میں۔ جب واقعہ کربلا ہوا ہے تو اس وقت حضرت کی عمر 34 سال تھی، اس وقت حضرت کی عمر 34 سال تھی۔ 14 سال والد محترم کے زیر سایہ، 10 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کے، پھر 10 سال امام حسین علیہ السلام کا خالص جو دور ہے اس میں وہ رہے۔ تو ان کی جو تربیت ہے وہ 3 اماموں نے کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ثانیہ زہرا سے بے انتہا قریب تھے۔ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت عباس دونوں باپ کے پاس امیر المومنین کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو امیر المومنین نے کہا عباس کہو ایک، حضرت عباس علیہ السلام نے کہا ایک، قل واحد، ان کا واحد، ان کا اچھا اب کہو 2، کہ نہیں بابا جان جس منہ سے ایک نکلا ہو، وحدہ لا شریک نکلا ہو، اس سے 2 کا تذکرہ میں نہیں کر سکتا۔ امام نے اٹھایا، گلے لگایا، منہ چوم لیا۔ تو ان کی معرفت جو تھی وہ 12-13 سال کی عمر میں بھی وہ ایسی تھی کہ وہ ایک کے بعد 2 کہنا اللہ کے ریفرنس کے خلاف سمجھتے تھے کہ اللہ کو ایک تو کہا جا سکتا ہے، اس کے بعد 2 کی لفظ زبان سے نہیں نکالی جا سکتی۔ اور 3 ائمہ کے زیر اثر رہے، پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے زیر اثر رہے، ان کے زیر تربیت رہے، تو وہ علم میں اتنے کامل تھے کہ علماء نے لکھا کہ عالماً فقیہاً ورعاً، اور یہ لکھے الفاظ کہ وہ عالم تھے، فقیہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، ان کا خوف رکھنے والے تھے۔ درود بھیجیں۔ اسلام جو سب سے اہم چیز شریعت آپ کو سکھاتی ہے وہ ہے اپنے نفس پہ کنٹرول اور اس کو اللہ اور رسول کے احکام کے تابع کر دینا۔ اب اس میں تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، صرف 2 مثالیں آپ کو دیتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام شب ہجرت
رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں علی تم میرے بستر پہ سو رہو، میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ تو حضرت علی علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے رسول اللہ سے یہ عرض نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ میں تو نماز شب پڑھنے والا ہوں، آپ تو ابھی چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا، آپ کی حفاظت وہ فرمائے گا، تو مجھے یہاں کیوں لٹا کے جانے ہیں؟ مجھے اپنے گھر میں عبادت کرنے دیجیے، میں نماز شب پڑھتا ہوں، مجھے نماز شب پڑھنے دیے، مجھے جانے دیے۔ تو علی کہیں گے کہ تمہیں نہیں معلوم، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، جس نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے اور حکم سے میں نماز شب پڑھتا ہوں، اسی کا آج حکم یہ ہے کہ میں نماز شب نہ پڑھوں، میں لیٹ رہوں۔ اگر آج میں نماز شب پڑھوں گا تو وہ ثواب میں نہیں، گناہ میں کاؤنٹ ہوگی، کیونکہ کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف آپ نہیں کر سکتے۔ کل رات تک جو میں عبادت کر رہا تھا وہ بھی اسی نبی کے حکم سے کر رہا تھا، آج اس نے کہا نماز شب نہ پڑھو، لیٹ رہو، تو آج میرا لیٹنا بھی انہی کے حکم کے تابع ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ حضرت عباس علیہ السلام کے اس پہ آ جائیے۔ حضرت عباس جیسا جری بہادر شخص کہ جو بس تلوار نکالے تو لشکروں کو پلٹ دے، دل چاہ رہا ہے، بار بار دل چاہ رہا ہے کہ نکلیں، وہ کریں، جنگ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ جناب علی اکبر نہیں رہے، جناب قاسم جا چکے، جو انصار تھے وہ اپنی جانیں نثار کر چکے، یہاں تک کہ علی اصغر سا ننا سپاہی بھی باقی نہیں رہا۔ ان کا جی یہ چاہ رہا ہے کہ تلوار نکالیں اور اشقیاء کو فنار کر دیں، لیکن امام وقت کا حکم نہیں ہے، امام نے اجازت نہیں دی ہے، لہذا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ امام کی مرضی کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو وہ جہاد نہیں رہے گا، وہ امام کی حکم عدولی ہو جائے گا، لہذا حضرت عباس ہاتھ باندھے ہوئے امام حسین کے سامنے کھڑے رہے اور تلوار انہوں نے نہیں نکالی، کیونکہ اذن جہاد دیا نہیں امام نے۔ یہ امام کا کام ہے کہ وہ وقت کے اوپر اذن جہاد دے، امام جہاد کا اذن نہیں دے رہے، لہذا حضرت عباس جو پریفرنس ہے ان کی، وہ اب اس وقت جہاد نہیں ہے، حکم امام ہے، اور ہمیشہ جو مومن کامل ہوگا اس کی ترجیح حکم شریعت ہوگی، اپنی خواہش نفس نہیں ہوگی، ہمیشہ شریعت کا حکم ہوگا۔ آپ دیکھیں تھوڑا سا اور آگے اگر لے کے چلیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ جن کے فضائل پڑھتے ہوئے ایک دن ہم نے یہ عرض کی تھی کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا حجاب بنی رہی، 1.5 سال تک ان کی جگہ وہ فتوے لوگوں کو بتاتی رہی۔ کیا انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ خیموں کو آگ لگا دی جائے اور آگ میں جلنے کا خطرہ ہو تو خیموں سے نکل آنا چاہیے، لیکن امام وقت کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں سید سجاد تم امام وقت ہو، تم بتاؤ ہم یہاں جل جائیں یا یہاں سے نکل جائیں؟ تو کربلا میں بار بار یہ درس دیا گیا کہ اصل جو ہے وہ امام کا حکم و شریعت کی مرضی اصل ہے، آپ کا کچھ ہی کرنے کو دل چاہتا رہے وہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ درود بھیجیں محمد علیہ۔ اب عزیزدارو، ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اصحاب جا چکے، شہید ہو چکے، نہ حبیب ابن مظاہر ہیں، نہ مسلم ابن اوسجہ، نہ زہیر ابن قین ہیں، اور نہ کوئی اور باقی ہے۔ جو اولاد ابی طالب کو جن کو جانا تھا وہ بھی جا چکے، سب شہید ہو چکے۔ اب حضرت عباس علیہ السلام، تاریخ کہتی ہے، مقاتل کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ آقا مجھے بھی اذن جہاد مل جائے گا۔ تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس تم تو علمدار لشکر ہو، تمہیں میں کیسے اجازت دے دوں؟ تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں مولا وہ لشکری کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں، وہ لشکر کہاں رہا؟
وہ تو سب اور آپ جو ہیں بکھرے میں ہیں سرزمین کربلا پہ، کوئی کہیں شہید ہوا، کوئی کہیں شہید ہوا، میرے چھوٹے سارے، میرے پالے سارے شہید ہو گئے، اب تو اجازت دے دیے۔ امام کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم چاہتے ہو اجازت لینا تو جاؤ اہل حرم سے اجازت لے کر آؤ، کیونکہ زینب اور ام کلثوم ہوں یا سکینہ اور رقیہ ہوں، سب کو تم سے بڑی آس ہے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ چلتے ہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ چلتے ہیں، خیمے کے پاس آتے ہیں عزاداروں، اور جناب سکینہ سے پوچھتے، سکینہ پانی چاہیے تمہیں؟ روتی ہیں، کہتی ہیں ہاں چچا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جائے۔ کہا کہ پھر لاؤ مشک کو اور لاؤ نیزے کو۔ نیزہ لیا، مشک اپنے حمائل کی، اور سکینہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے امام کے پاس آئے۔ جب امام نے آتے دیکھا تو کرسی سے کھڑے ہو گئے اور کہا عباس بہت بڑی سفارش لے کر آئے ہو، بہت بڑی سفارش لائے ہو، اس سفارش کو میں رد نہیں کر سکتا، جاؤ تم جاؤ بغا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ پانی ان بچوں کے لیے لانے کی کوئی ترکیب کرنا۔ جناب عباس علیہ السلام چلتے ہیں۔ شان و شوکت یہ تھی کہ آپ کے لیے لکھا ہے تاریخ میں کہ قد طود العظیم، کہ آپ ایک بڑی چٹان کی مانند تھے۔ جب گھوڑے پہ بیٹھ کے چلتے تھے تو عزاداران حسین جو آپ کے پیر تھے وہ زمین کے اوپر خط دیتے چلے جاتے تھے۔ یہ آپ کا حال تھا قوت کا اور آپ کی جسامت کا۔ اس طرح سے امام وہ چلے ہیں حضرت عباس علیہ السلام، اور لڑتے 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 یہاں تک کہ فرات کے کنارے پہنچے۔ اب تاریخ نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں کہ اس طرح سے فوج کے پروں کو صاف کرتے چلے جاتے تھے۔ جب اس میں فرات میں اپنا گھوڑا ڈالا، ایک مرتبہ مشق کو بھرا، اور اس کے بعد آپ نے چلو میں پانی لیا اور چمکتے ہوئے پانی کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھینک دیا واپس۔ راوی کہتا ہے کہ عباس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں پانی پی لوں اور میری بیٹی سکینہ، میری بچی سکینہ اور اہل حرم پیاسے ہیں، تو یہ تو وفا کے بالکل برخلاف ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس نے گھوڑا نکالا پانی سے اور ایک مرتبہ مشق لے کے چلے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت عباس نے ایسی جنگ کی کہ کسی دشمن کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا کہ جو آپ سے خوف زدہ ہو کہ پیچھے بھاگ نہ رہا ہو، لیکن بار بار لوگ گھیرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ کا ایک بازو قطع کیا، سیدھا ہاتھ قطع کیا، دوسرے نے دوسرا ہاتھ آپ کا الٹا بازو قطع کیا۔ آپ اور آگے بڑھے، آپ نے کہا کہ یہ مشق گر نہ جائے، یہ کہہ کہ آپ نے دانتوں میں مشق دبائی اور ایک مرتبہ گھوڑے کے اوپر دراز ہو گئے، گھوڑے کے اوپر لیٹے، اپنے آپ اس کی پشت سے چپکایا، لیکن چاروں طرف سے عزاداروں، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ایک تیر آیا، وہ مشق میں پیوست ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ سارا پانی بہہ گیا۔ ہاں عزاداروں، آگے جو جملے ہیں، آگے جو حال راوی بیان کرتا ہے وہ سنتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے اس طرح بھی گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ شاید مشق میں پہنچتے پہنچتے تھوڑا پانی موجود ہو، لیکن ایک شقی آگے بڑھا، اس نے تلوار ماری، دوسرے نے آپ کے سر پہ، سر اقدس پہ گرز مارا، اور آپ پشت فرس سے زمین پہ تشریف لے آئے۔ عزاداروں، اور ایک مرتبہ آواز دی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میری مدد کو پہنچیے، میری مدد کو پہنچے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور کہا الان انکسرت ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میرے سہارے سارے چھن گئے۔ یہ کہہ کے آپ آئے ہیں۔ راوی حمید بن مسلم لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب امام حضرت عباس علیہ السلام کے روزے پر آئے، اس جنازے پر آئے، تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا اور ایک مرتبہ شکایت کی بھائی سے، کہا بھائی تم مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، میری کمر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارا لاشا اٹھا کر اور خیمے تک، در خیمہ تک لے کے جاؤں۔ یہ کہہ کہ امام پلٹے۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام خالی بغیر حضرت عباس کے وہاں خیموں کے پاس پہنچے تو اہل حرم میں شور مچ گیا،
شور شرابہ شروع ہو گیا اور جناب سکینہ آئیں، باپ کے سامنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے پوچھنے لگی عباس، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلمون ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ دریا میں کو جائیں گے نا عباس، ماتم کرتے ہوئے دریا سے کبھی خیمے کو جائیں گے نا عباس، کوزے لیے ہاتھوں میں جو اطفال کھڑے ہیں، کوزے لیے ہاتھوں میں جو اطفال کھڑے ہیں، نظریں بھی کبھی ان سے ملائیں گے نا عباس، دریا سے کبھی خیمے کو جائیں گے نا